کہ بیٹو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ شعراء کے پیچھے پیچھے جو دوڑتے ہیں وہ پکڑے کب جاتے ہیں جب ان کو وہ نہ پڑھنے کو ملے جو یہ ہمیشہ ہر جگہ پڑھتے ہیں. یہ تب پکڑے جاتے ہیں. مصرع طرح کے ان جوانوں پہ رحم کرو, ان کی زندگی برباد نہ کرو, ورنہ ان ساری زندگیوں کے حساب کل حضرت ساتھ ہے زہرا کی شادی. جی جی, بے حد مذہبی جو شادیاں ہو رہی ہیں اپنے خیال وہاں یہ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید صفدر بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں فجر میڈیا. ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر ہم ایک اہم موضوع پر ایک اہم پوڈ کاسٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین سربراہ ادارہ تنظیم المکاتب عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ موجود ہیں, جن سے ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ میں جس کا عنوان ہے ہماری محفلیں, اس میں کچھ سوالات کریں گے, کچھ بات چیت کریں گے اور بہت سارے شبہات اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کا ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اس سلسلے سے ہم قبلہ سے کچھ گفتگو کریں گے, کچھ باتیں کریں گے اور ان سوالات کے جوابات ہم حاصل کریں گے. سب سے پہلے میں قبلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور عرض سلام اور ادب کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس فجر میڈیا پلیٹ فارم پہ تشریف لائے. ہم اپنی جانب سے, ناظرین کی جانب سے اور فجر میڈیا کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور مستقیماً بغیر کسی زیادہ تمہید کے ڈائریکٹ اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں. اور جو سب سے پہلا سوال جو آ رہا ہے ذہن میں وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں جو شعر کہے جا رہے ہیں یا جو شعراء اشعار کہہ رہے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ اس سلسلے سے آپ کیا بیان فرمانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں سلام عرض کروں گا اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں جو ہم سب کے ولی ہیں اور سرپرست ہیں. ان کی نگہداشت کے بغیر ہم لوگ ایک لمحہ نہیں جی سکتے. بالکل. پھر اس شہر مقدس قوم میں حاضری کا موقع ملا, اس کے لیے مالک کا شکر گزار. جہاں تک معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں شعر کہنے کا مسئلہ ہے تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو پیغام رسانی کے ذریعے اور بات پہنچانے کے ذریعے ہیں وہ دو ہی تھے, ایک قلم اور ایک زبان. بالکل. اور قلم بعد میں ہے, زبان پہلے ہے. زبان ہمیشہ سے چلتی ہے جی, قلم بہت بعد میں چلا ہے. زبان چلنے میں دو طریقے ہیں, یا نثر ہے یا نظم ہے. نثر کے ذریعے پیغام رسانی جو تقریر کی شکل میں ہو, خطابت کی شکل میں ہو, وہ بھی بہت مؤثر ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے سارا پیغام اسی خطابت ذریعے پہنچایا ہے. خطبات خود مولا کے مکتوبات بھی ہیں, قلم زبان سب کچھ ہے. جی. لیکن جو طاقت اللہ نے شعر میں دی ہے, میں جملہ کہتا ہوں اکثر کہ ایک گھنٹے کی تقریر وہ اثر نہیں کرتی جو ایک سیکنڈ کا ایک مصرع یا ایک شعر اثر کرتا ہے. اور اسی جگہ میں شعراء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم ایک گھنٹے اگر کوئی ایک آدھ جملہ غلط بول جائیں گے تو کچھ زیادہ نہ بگڑے گا, لیکن اگر آپ نے ایک مصرع بھی ایسا کہہ دیا جو بہکانے والا ہے تو بہت نقصان ہوگا. تو چونکہ شعر بہت مؤثر ہے اور بہت اثر کرتا ہے, اس لیے معصوم علیہ السلام نے بھی اشعار کہنے والوں کی ہمت افزائی کی ہے اور ان کو آگے بڑھایا ہے جو حق کو بیان کرتے تھے. اور جو باطل کو بیان کرنے والے تھے, فتح مکہ کے بعد حضور نے کسی, میری یادداشت میں نہیں ہے کہ کسی خطیب کو یا کسی گفتگو کرنے والے کو سزا دی ہو, لیکن بعض ایسے جو گوش شعراء تھے جن کو امام حضور نے سزا دی ہے. شعر کہنے والوں کو جزا قدم قدم پہ دکھائی دیتی, جناب فرزدق سے لے کے دے بالخزائی قدردانی کی. بالکل. آپ کا سوال یہی تھا کہ شعر جی ہاں, ان کی مثلا کیا فضیلت ان کی کیا ہے؟ اب وہ مشہور روایت ہے کہ من قال فینا بیتن, تو فینا جو ہمارے بارے میں ایک شعر کہے, اللہ اس کے لیے بنا اللہ بیتن فی الجنہ, اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے. تو اس میں جو فینا ہے شعراء کرام کو اس پر توجہ دینا چاہیے. ہمارے بارے میں مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بارے میں کہے گا تو اللہ کے لیے کہے گا. شاعر ہو یا خطیب ہو یا مقرر ہو, کوئی بھی ہو, اس کو پیش نظر یہ رکھنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. بالکل. بہت سے کام ہیں, دنیا کا ہر کام جہاں اس کے اپنے ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے, وہ سب چیزیں, ان میں سب سے پیچھے نیت ہوتی ہے کہ نیت کیا, ارادہ کیا ہے, کیا چاہتے ہیں اس کام سے. تو اشعار کی فضیلت بھی اسی میں ہے کہ بات ان کی پہنچانے کی ہو, یا ان کا تعارف کرایا جائے, ان کی معرفت پیدا کرائی جائے,
اس لیے کہ جو بغیر معرفت اہل بیت علیہ السلام دنیا جائے امام کو پیش آنے وہ ماتم میتتن جاہلیہ، یا ان کی معرفت ہو یا پھر ان کا پیغام ہو. جی معرفت میں ان کی سیرت بھی ہے، ان کا اخلاق بھی ہے، سیرت ساری چیزیں. شعر کو بھی اسی کے اندر رہنا چاہیے. بالکل، اس سے باہر انسان کو تخیلات کی دنیا میں مارے پھرنے گنجائش نہیں ہے. جی، تخیلات کی دنیا میں تو غزلیات آتی ہیں جو بھی ہیں، لیکن وہ اللہ کے کلام میں خود سورہ شعراء کا اختتامی حصہ یہی ہے. شاعر کو اللہ نے غابون گمراہ نہیں کہا ہے. یہ جو ہمارے جوان اس وقت شعراء کے پیچھے پڑے ہیں اور اپنے عقائد بھی اشعار سے طے کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ بیٹو، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ شعراء کے پیچھے پیچھے جو دوڑتے ہیں وہ گمراہ ہیں. اور پھر کہتا ہے شعراء کے پیچھے کیوں دوڑو؟ اس لیے کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ فی کل وادین یتیہون، وہ ہر وادی مارے پھرتے ہیں. جس فیلڈ میں ان سے کہو وہ کہہ کے دے دیں گے ایک دن مدہ، دوسرے دن حجو. ایک ہی شروع میں کچھ، آخر میں کچھ. ایک ہنر تھا ایک زمانے میں کہ ایسے صحرے کہے گئے تھے. دو چیزیں شاعری دنیا میں، ایک ہے صحرا ہے کہ مرثیہ. جی جی. تو شاعر نے ایسے شعر کہے تھے کہ پہلا مصرع مرثیے کا، دوسرا مصرع صحرے کا، اس کا الٹا. تو شعراء کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، غاوون ہی ان کا پیروی کرتے ہیں. شاعر اچھے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 4-5 شرطیں مجھے اس وقت یاد نہیں ساری، قرآن مجید میں آئی ہیں. اچھے کام والے، عمل الصالحات والے، حق کا دفاع کرنے والے. میرا حافظہ کمزور ہو گیا، 5 شرطیں ہیں اس میں. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. ابھی آپ نے ایک بات عرض کی کہ شعر ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کا. یعنی جتنا نثر میں ہم جو پیغام 1 گھنٹے میں پہنچائیں گے، وہ ہم ایک شعر، ایک مصرے میں وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آج کل ہماری جو محفلیں ہیں ان کی مثلا ایک کیسی بناوٹ ہونی چاہیے، ان کے حالات کیسے ہونے چاہیے؟ اس سلسلے میں ایک ابتدائی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب کوئی کام کرنے چلیں تو اس کا مقصد ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، اور اس کا محرک کیا ہے. اس کام کے اس راستے پہ ہمیں لایا کون ہے. بالکل. تو اگر ہم محفل مسرت کر رہے ہیں، جشن ولا کر رہے ہیں، تو ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کیوں کر رہے ہیں. خود خوش ہونے کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، یا اللہ کی رضا کے لیے، حکم خدا کی پابندی کے لیے، معصومین علیہ السلام کی معرفت کے حصول کے لیے. تو اگر اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اہل بیت علیہ السلام کو ذریعہ کیوں بنائیں؟ 50 ذریعے اور اپنے خوش کرنے کے ہیں، حلال ذریعے ہیں، وہ کر لیں. یہی کیوں کریں؟ ہم مشاعرہ کر لیں. مشاعرہ سب خوش ہوں، آپ جتنے چاہیں. کلام، بہترین کلام مشاعروں میں سننے کو آتا ہے، اچھی غزلیں سننے کو آتی ہیں، معرفت الہی پر ہر چیز پہ ہوتی ہیں، وہ کر لیں. لیکن یہاں آ رہے ہیں تو پھر یہ جشن ولایت ہے، جشن عصمت ہے، جشن معصومین ہے. تو یہاں پھر آپ کو 3 اجزاء ہیں: ایک بلانے والا، میزبان، ایک مدعو، شاعر یا خطیب، اور ایک سامعین. ان تینوں کو یہ معلوم طے کرنا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آ رہے ہیں. آج کل ہمارے میزبان اکثر جوان ہیں، یوٹیوب سے جس کو اٹھایا ہمارے یہاں معیار بن گیا کہ اس کے یہاں زیادہ تعریف ہوئی، زیادہ شور ہوا، زیادہ ہنگامہ ہوا، ٹرینڈ بن گیا ہے. ہاں، وہ نئی اصطلاحات تو میرے ذہن میں نہیں ہے. کیا ہے ٹرینڈ پہ کون چل رہا ہے؟ تو چل رہا ہے کہ مارکیٹ ہمارا نہیں ہے. ہم مارکیٹ کیا چل رہا ہے اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں. ہمارا مارکیٹ اللہ خریدار ہے. بالکل. وہ خالی پڑھنے کے لیے، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کی رضا قائم ہے، وہ دیکھا جانا ضروری ہے. تو محفلوں میں اس وقت جو صورتحال ہے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ شریف آدمی کو جاتے ڈر لگتا ہے کہ میں نے ان کی مرضی سے ہاتھ اٹھا کے تعریف نہ کی، نعرے نہ لگائے تو فوراً ہماری ماں تک پہنچا دیں گے بات کو کہیں نہ کہیں سے. اور اب تعریف بھی ایک ہی چیز پہ ہوتی ہے، پورے بہترین مدح کے اشعار پر مجمع چپ بیٹھا رہتا ہے. میں یہ کہوں گستاخی ہوگی، سمجھ میں نہیں پاتے. اور جہاں کسی کے اوپر برا بھلا کہا گیا، کسی کو کوسا گیا، کسی کو جو ان کی زبان میں لعنت و تبرہ کہتے ہیں وہ کیا گیا، بس ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. اور پھر کھڑے ہو کے گھٹنے ٹیک کے شور کر رہے ہیں، نوٹ برسا رہے ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے. یہ کسی شریف انسان کی بیٹھک میں بھی یہ نہیں ہو سکتا. شاید آپ کے ذہن میں کوئی ہوگا سوال، میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں. میں بہت دہراتا ہوں کہ آج بھی ہمارے جوان اتنے مہذب ہیں آپ لوگ کہ ہمارے جیسے سفید داڑھی والے کوئی سر پہ امامہ رکھ کے آتے ہیں تو آپ بہرحال قدرے مؤدب ہو جاتے ہیں. اگرچہ آج کل ایک ٹرینڈ یہ بھی چلا ہے کہ جب کوئی مولوی آئے تو اور بدتمیزی کرو تاکہ اس کی توہین ہو. وہ سب کھیل ہیں جو دنیا میں کہاں سے آ رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارے جوانوں کو کہاں کہاں لگایا جا رہا ہے. توہین لباس علم پہ بھی لگایا جا رہا ہے. تو میں پھر صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بزرگ آ جائے جو طرح آپ ٹھٹھے مار کے ہنس رہے تھے، شور کر رہے تھے، رک جاتے. بالکل.
تو آپ کا عقیدہ اور ہے حقیقت ہے. آیت اللہ رضمہ خوئی جیسے محقق نے کہا ہے کہ معصومین علیہ السلام شرکت کرتے ہیں ان جگہوں پہ. تو اگر بی بی زہرا تشریف لائیں پر ہر وقت ہی بات کہتے ہیں تو بی بی زہرا وہاں بیٹھی ہیں تو ایسی شو کرنا چاہیے آپ کو. یہی سب ہنگامے ہونا چاہیے جو ہو رہے ہیں. جب ایک انسان عام بزرگ کے احترام میں چپ ہو جاتا ہے تو بہرحال وہ تو شخصیات ہیں. مطلب ہم مؤدب و مہذب رہیں. بالکل. اور مجلسیں تو معصومین علیہ السلام نے کی ہیں. جی جی. تو ان کا کلچر تو ہم دیکھ ہی سکتے ہیں کیا تھا. بالکل. محفل شاید ہماری قصیدے پڑھوائیں، قصیدے پڑھے ہیں، لیکن اجتماع میں قصیدے پڑھے گئے ہوں یہ میری یادداشت پہ نہیں ہے. لیکن اجتماع مجمع لگا کے دروازے بند کر کے اور پھر مرثیہ پڑھو جو مدح سے شروع ہوتا ہے اور مصیبت پہ جاتا ہے، مصائب پہ. مرثیہ اسی کہتے تھے. قصیدہ الگ، مرثیہ الگ تھا، اب بھی ہے، لیکن وہاں مرثیہ شروع ہوتا تھا. تو معصومین نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ہے تو مؤدب مہذب ہونا چاہیے. بالکل. آپ ہی کی بات سے استفادہ کرتے ہوئے کہ واقعاً آج کل کی ہماری جو محفلیں ہیں ان کا معیار تو بہرحال ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں، ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اچھا، محفلوں میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود شاعر ہیں، باقاعدہ خود شعر کہتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جن کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، جن کو ہم مداح اہل بیت علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. تو ان دونوں کا ایک معیار کیا ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو کن باتوں کا خاص کر کے خیال رکھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں کچھ روشنی اگر آپ. دو قسمیں آپ بتا رہے ہیں، ایک تیسری قسم بھی ہمارے یہاں وجود میں آ گئی جو بہت بری ہے. ایک تو شاعر ہے، شعر کہتا ہے خود اور پڑھتا ہے. ایک مداح ہے جو خود شعر نہیں کہتا اور ظاہر بھی نہیں کرتا کہ میرے شعر ہیں، کسی کا کلام پڑھتا وہ بھی قابل قدر ہے. اچھا، اس کا انتخاب کیسا ہے؟ اس میں بعض مداح تو بتاتے ہیں، بتانا چاہیے کہ فلاں کلام نہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے کہ نہ بتائے، کسی کو غلط فہمی ہو کہ آپ شاعر ہیں. تیسری قسم ہمارے درمیان جو سب سے کامیاب اس وقت ہے، جو گلا اچھا ہے ان کا اور شعر بالکل نہیں کہہ سکتے، تو وہ اچھے شعراء تھے، کلام کہلا کے لے آتے ہیں اور وہ اچھے شعراء بیچارے اللہ کی راہ میں ان کو دے دیتے ہیں. اب پیسے ویسے دینے کی کوشش بھی ہوتی ہے، بھی بہت سے شعراء نہیں لیتے اور دیتے بھی تو حقیر سے رقم دیتے ہیں. اور وہ بڑے شاعر آج کل مشہور ہیں. جتنے اس وقت کے بڑے شعراء جن کو میں جانتا ہوں شعر لکھواتے ہیں، اپنے نام سے پڑھتے ہیں یا چندہ کرتے ہیں. میں نے وہ بھی دیتا، چچا ایک شعر آپ کے دیے. یہ اپنا پرانا کلام بار بار سنانے کے لیے جو دو چار ایک نئی قسم آ گئی ہے شاعری کی، ایک مطلع دو شعر میں نے پڑھا تھا. رباعی، قطع، منقبت، سلام، مرثیہ، ایک مطلع دو شعر نئی نسل پیدا ہوئی. تو یہ شاعر نہیں کرتا ایک مطلع دو شعر، یہ وہی کرتا ہے جو مانگ کے ادھر ادھر سے لایا. چندہ کر کے بھی قصیدے لکھوائے جاتے ہیں. تو یہ مداح نہیں ہے، یہ پیسے کے لیے کر رہا ہے. ڈیمانڈ پہلے سے کی جاتی ہے. ہمارے درمیان ایک بحث بہت بری طرح جاری ہے. وہ خون حسین کے بیچنے والے بھی رکھ دیا گیا، ذاکر کا نام، خطیب کا نام. تو جو مول بھاؤ کرے وہ غیر اخلاقی کام ہے اس کا. بالکل. اور یہ شعراء میں ہمارے ہاں زیادہ ہو گیا ہندوستان میں. پڑوسی ملک میں ہمارے پہلے سے رائج تھا بہت زیادہ. یہ ذاکرین میں بھی ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے. جو ذاکرین کہہ رہا ہوں، یعنی اگرچہ میں عالم و ذاکر کا قائل نہیں ہوں، اصل میں ممبر پہ جو آتا ہے وہ ذاکر ہے. اور ذاکر کو علم والا یعنی عالم ہونا چاہیے. اور خطیب ایک ہنر کا نام ہے، صحیح لفظ ہے ذاکر، جو یاد دلائے، آخرت کو یاد دلائے، اللہ کو یاد. تو بہرحال یہ شاعری کی دنیا میں تین قسمیں ہیں، مداح اور شاعر، اور تیسرا جس کو عام طور پہ کہا ہی جاتا ہے متشاعر. متشاعر بھی نہیں ہے، وہ شاعر بننے کی کوشش کر ہی نہیں رہا. وہ میں نے ایک جملہ بہت پہلے کہا تھا، ہمارا ایک بچہ اب جوان ہو گیا، پڑھا ہمارے مدرسے کا تھا. اس نے کہا مول صاحب آپ نے بہت پہلے کہا تھا ناکام گویہ کامیاب شاعر اہل بیت بن جاتا ہے. تو برا لگا تھا. اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسٹوڈیو میں پہنچانے والے، یہ اسٹوڈیو سے ریکارڈنگ کر کے بیچنا کیا مطلب ہے؟ کاروبار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ فقہی طور پر جائز ہے، ناجائز ایک بحث الگ ہے. اور واجبات پہ اجرت لینا حرام ہے، لیکن واجبات چھوڑ کے مستحبات پہ اجرت بھی لی جا سکتی. فقہی مسائل ہے. بالکل. اخلاقی طور پر ہدایہ اگر کوئی دے رہے ہیں تو ان سے لی جانا چاہیے، ہدیہ رد نہیں کیا جانا چاہیے، مول بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، پہلے سے ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. چاہے شعراء ہوں، چاہے خطبہ ہوں، چاہے مداح ہوں، جن کے نام پر آئے ہیں کم سے کم ظاہری شکل و صورت تو ایسی ہو کہ وہ ان کے پسند کے مطابق ہو. چہرے پہ ٹھیک ہے آپ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، جو چاہے آپ کہہ لیں، لیکن اگر مونڈنا خلاف احتیاط ہے، اور اگر اہل بیت علیہ السلام چاہنے والوں میں 11 معصوموں کے اصحاب میں، بلکہ 12 معصوموں کے اصحاب میں کوئی ایک داڑھی مونڈنے والا دکھائی دے تو بتائیے. تو اس کا اللہ ناپسندیدہ تھا.
تو اب کم سے کم داڑھی مونڈ کے ہے. کہتے ہیں ہم صاحب ممبر پہ اسی لیے نہیں بیٹھتے. ممبر ڈھانچے کا نام نہیں ہے, ممبر اس جگہ کا نام ہے جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں اہل بیت کی, چاہے وہ مائک پہ کھڑے ہو کریں, چاہے ممبر سینے بیٹھ کر کریں, چاہے چوراہے پہ کھڑے ہوں. تو اس کو متدین ہونا چاہیے, کم سے کم ظاہر تو درست ہو, باطن تو اللہ جانتا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ مول بھاؤ نہیں کرنا چاہیے, قوم کو بھی خیال کرنا چاہیے. میں بہت بڑھاپے کی منزلوں میں صاف باتیں کہتا ہوں. جی. ہمارے جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنی کمائی آپ کو, عالم کو کمانا چاہیے, ذاکر کمانا چاہیے, روزی چلانا چاہیے, دین کا کام الگ سے کریں. تو میں کہتا ہوں انجینئر صاحب آپ تشریف لائیے, 2 گھنٹے روزانہ دین کے دیجیے, بالکل. اور باقی آپ تو دیکھتے ہیں آپ کر پاتے کہ نہیں. تو پھر آپ ہم سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے دین کو دیں, اور اس کے بعد ہم آپ سے اجرت نہیں مانگ رہے ہیں. ہم اللہ کا فضل ہے, ذکر اہل بیت کے لائق ہیں, ہماری اللہ کی عنایت سے محبت اہل بیت میں, ان کے ذکر میں طفیل میں ہمیں ملتا ہے. تو طلب نہیں کرنا چاہیے. جی. لباس آج کل ہر چیز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے, بالکل. قداست کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. بے ڈھنگے لباس, بے ڈھنگے بال, کڑے اور دھاگے اور انگوٹھیاں اور نینا کیا کیا قیامت, اور پڑھتے وقت اشارے بھی پڑھتے وقت بالکل دھما چوکڑی, بالکل نامناسب اور بے حساب اشارے, بس عجیب و غریب ہے. جی. خدا کے لیے اپنے اوپر بھی رحم کرو, اپنی آخرت میں برباد کرو, اور خدا کے لیے ان جوانوں پہ رحم کرو, ان کی زندگی برباد نہ کرو, ورنہ ان ساری زندگیوں کے حساب کل حضرت زہرا تم سے لیں گی. بالکل. جتنا لوٹ کے کھانا کھا لو. آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے, اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے, جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں, جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے. فجر میڈیا, روشنی عقیدے کی. بہت اچھی باتوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. تو اب ان میں ہی کچھ ہم دیکھتے ہیں محفلوں میں خاص کر کے کہ کچھ شعراء جو ہے وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں, اپنی شاعری میں غلو کر جاتے ہیں. ابھی جیسے حال فی الحال میں ہی سب نے سنا ہے, پورے ہندوستان میں تقریباً یہ ہوا, اور ہندوستان کیا جہاں اردو بولی جاتی ہے, بر صغیر میں ایک شعر بڑا مشہور ہوا تھا نعوذ باللہ کہ علی کی شکل میں پروردگار آیا ہے. اس سلسلے سے ایک شعر ہوا تھا. پھر اس کے بعد سے ایک آپ سے ہی, چونکہ آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا ہے, تو آپ سے ہی ایک آپ کے شاید جوانی کا زمانہ تھا, اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ یعنی آپ کے جوانی کے زمانے کے اشعار ہیں, وہ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کیا رکھے گا بھرم اہل بیت کا, اس طرح کا جی مصرع کہا گیا تھا. اللہ نے رکھا ہے بھرم اہل بیت کا, کوئی دوسرے طرح رکھا ہے اہل بیت نے اللہ کا بھرم, اس پہ اللہ کیا رکھے گا بھرم اہل بیت کا. آج سے 40-50 سال. تو کیا یا غلو نہیں ہے, یا پھر کیا ہے اس سلسلے میں, مثلا غلو کر جا رہے ہیں لوگ, یا پھر بہت بڑھا چڑھا کے بتا دے رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں کیا بیان فرمائیں گے آپ ہمارے ناظرین؟ میں کہنا چاہوں گا کہ غلو کے لیے بھی ایک شعور کی ضرورت ہوتی ہے. جی. بعض غالی جو تھے وہ 2 قسمیں غالیوں کی تھیں. ایک اہل بیت علیہ السلام کے دشمن بنی امیہ اور بنی عباس, جنہوں نے ہر طرح کی نسل تیار کی, اس میں ایک غالی بھی کھڑے کیے تاکہ اندر سے پھوڑیں توڑیں. اور دوسری طرف بات یہ کہہ دیتا ہوں, غلو, غالی اور مقصر 2 لفظ بولے جاتے ہیں. جی جی, مقصر بھی. حقیقت کا مطالعہ یہ ہے کہ مقصر یعنی اہل بیت کے جو منزلت مرتبت ہے اس سے نیچے لانے والا اہل بیت کے ماننے والوں میں, چاہنے والوں میں, شیعوں میں نہیں تھے. وہ مقصر وہی تھے جو اہل بیت سے دور تھے اور دشمن تھے, یا غیر معرفت نہیں تھی, اور حکومت کے جو پہلا پہنچاتی تو مانتے تھے. اور غالی اہل بیت کے چاہنے والوں میں اندر تھے یا باہر سے بھیجے جاتے تھے, اور غلو کروایا جاتا تھا. ائمہ نے مسلسل تذکرہ کیا ہے کہ دشمنوں ہمارے خلاف جو سازشیں رچی ہیں, ان میں ایک ہوئی تھی کہ ہمارے مدح میں وہ اشعار کہلائے جو اللہ کی شان کی باتیں تھیں, یا ہمارے دشمنوں کے لیے ہماری زبان سے وہ روایتیں گھڑیں جو ان کی اس طرح توہین کریں کہ ان کے چاہنے والے ہم سے متنفر ہو کے دور ہو جائیں. تو شعر میں شاعری کی ایک اچھی صفت غلو ہے, لیکن غلو تخیل کی دنیا میں ہے. محبوب جو فرضی محبوب ہے اس کے لیے غلو کی مقابلہ ہوتا ہے کہ کون کرتا غلو کر لے جاتا ہے. جی جی. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی شان میں غلو کرنا یعنی مخلوق ہونے کے دائرے سے باہر نکالنا. اہل بیت علیہ السلام کو مخلوق مانتے ہوئے خالق بنائے بغیر, رازق بنائے بغیر, رب بنائے بغیر, الہ بنائے بغیر, وہ مظہر ہیں کمالات الہیہ کے. لیکن وہ مخلوق ہیں, لا محدود نہیں ہیں ان کے فضائل. بالکل. مخلوق کے اندر جو ہو سکتا ہے ان میں ہے, اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہے.
ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب ہم ان کی حدیں نہیں جانتے ہیں تو ہم غلو کہاں سے کریں گے. تو غلو ہم حدیں چاہے جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں، حدیں پار کرنے کے لیے حدیں جاننا ضروری نہیں ہے. آدمی اکثر ابھی بھی دو ملکوں درمیان ہوتا ہے، اکثر بیچارے ادھر کے چرواہے ادھر آ گئے، انہیں حدیں پتہ ہی نہیں تبھی تو آ گئے. تو حدیں جانتا نہیں آدمی، حدیں توڑ کے آگے چلا جاتا ہے. جاہل کر سکتا ہے یا بے حساب اندھی محبت کرنے والا غلو کر سکتا ہے، یا غلو لالچی کر سکتا ہے کہ ان کی تعریف کر کے کچھ ہمیں مل جائے گا. لیکن چونکہ اہل بیت کا مزاج دنیا کو معلوم ہے، لہٰذا لالچ میں آ کے کوئی نہیں کرتا تھا. آج ہمارے جو غلو کر رہا ہے یہ مخلص نہیں ہے غلو میں جانتا ہوں. بالکل یہ وہ ہیں بد نصیب جو پیسوں کے لیے سب کر رہے ہیں تاکہ ان کی اس طرح کی شیرگوئی پر ان کی قیمت زیادہ لگے، یا اپنے مال کو بیچنے کے لیے کر رہے ہیں. شہرت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. شہرت ہاں، شہرت اور آدمی 3 مرحلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے پیسہ چاہیے، پیسہ مل گیا ہے تو پھر اب اقتدار چاہیے، اقتدار مل گیا تو اب شہرت کی باری آتی ہے، پھر اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی. البتہ تینوں بھوکیں جو ہیں ختم نہیں ہوتی تو ہے. لیکن ہمارے درمیان ادھر ہمارے ملک میں، پڑوسی ملک کے بعد، میں انڈیا سے ہوں، پہ بیٹھا ہوں، کہنا ضروری ہے تو آپ تو جانتے ہیں، ناظرین بھی سن لیں. ایک آفت یہ آئی ہوئی ہے کہ ایک نظریہ پوری طرح سے لایا جا رہا ہے بنام اخباریت، جو اخباریت نہیں ہے. اخباری عالم ہوتا تھا، اخباری براہ راست معصومین کی حدیثوں پہ پوری نگاہ رکھتا تھا اور اس سے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. ان سے اس میں علمی بحث نہیں. بنام اخباریت وہ چیزیں آ رہی ہیں، آیات کی تعویل کی جاتی ہے مسلسل، کمزور ضعیف موضوع روایات، موضوع نہیں، موضوع گڑھی ہوئی روایتیں پڑھی جاتی ہیں. ان سے متاثر ہو کے ہمارے بعض شعراء اس طرح کے واقعی ایسے نظریات ان کے ہو گئے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا تمام شعراء کو ہمیشہ استاد کے بغیر کلام نہیں کہنا چاہیے. کوئی بھی کسی بھی ہنر میں بے استادہ نقصان پہنچاتا ہے. بے استادہ میکینک، بے استادہ ڈاکٹر، بے استادہ خطیب، بے استادہ شاعر. لہذا آپ استاد ضرور پکڑیں. آج نئی نسل آفت آ گئی، ذرا سے سیکھ گئے تو اب استاد کو ہی جاہل سمجھنے لگے. تو استاد ہوتا ہے، تجربہ آپ کا علم اس سے زیادہ ہو جائے، آپ کا تجربہ اس سے زیادہ نہیں ہو جائے. علمی قوم میں بیٹھا ہوں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں. مگر بہت سے استاد شعراء بے استاد ہیں اور بعض استاد ہو گئے ہیں اس لیے حرکتیں کر رہے ہیں، اس لیے ان کا مال اب اسی پہ بکنا ہے. جیسے بہترین شاعر ابھی اس زمانے کے بہترین کلام تھا ان کا، اردو ادب میں بہت معروف مقام ہے ان کا. لیکن جب سے مندر میں جا کے انہوں نے وہاں کا وہ نوش فرمایا، کیا کہلاتا ہے، پرشاد نوش فرمایا، تب سے ان کے بہت اثر پڑ گیا. اور بہت پہلے ہمارے ایک اور آفت آئی ہوئی، مجھے موقع کہنے کا آ گیا، کہہ دیتا ہوں. علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. بے حد مذہبی جو شادیاں ہو رہی ہیں اپنے خیال میں وہاں یہی لگا ہوتا ہے، اور اس میں نہ جانے کیا کیا لغویات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، حقائق کے خلاف ہیں، حنت معصومہ ہے. اور اس طرح کی چیزوں کے لیے استفتاء کیے گئے ہیں. تو علامہ سیستانی کا فتویٰ میں نے خود پڑھا ہے کہ جائز نہیں ہے. متدینین سرچ کر رہا ہوں، یہ جو آپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں درست نہیں ہے. جو معروف شاعر ہمارے جن کا نام نہیں لوں گا، لوگ سمجھتے ہیں کیا ہیں، عزیز ہیں میرے، میں ان کو چاہتا تھا، ابھی قدر کرتا ہوں، صاحب استعداد ہیں بہت. میں ان سے کہوں کہ بھیا خدا کے لیے آخرت کی فکر کرو، تو کو اللہ نے دنیا میں سب دے دیا ہے. بہت بڑی پوسٹ ہے آپ کے پاس، آپ کی عزت ہے، آپ کا نام ہے، خدا کے لیے سب نے کرے. انہوں نے بھی وہ جناب زہرا کی رخصتی شاید کہی ہے، مجھے یاد نہیں رہا. اللہ کی پناہ، اودھ کی کسی شہزادی کی رخصتی میں جو سب اٹھا کر دکھایا. تو خدا کے لیے نئی نئی چیزیں نہ کیجیے، غلو نہ کیجیے، اس طرح کی ایجادات نہ کیجیے. اور غیر زہر آپ کو ایڈٹ کرنا کرا دیجیے گا. ایک چیز چل گئی ہے، بہرحال یہ بھی ایک مصیبت آ گئی ہے. دعا اللہ سے، وسیلہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، سیدھے ان کو دینے والا مان کے بات کرنا، اور معصومین کی مناجات کو چھوڑ کے اور مناجات گڑھنا، چاہے وہ شاعر کر رہا ہو، کیا اچھی بات ہے. خود ہمارا شاعر ہم سے بتایا آپ کو کرنا ہے تو آپ مناجات معصومین، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خود مناجات منظوم موجود ہے، یا مناجات شابانیہ دعا موجود ہے، یا 15 مناجات سید سجاد کی موجود ہیں. وہ ان کو آپ اشعار کی شکل دیجیے، اس کو پڑھوائیے. صحیح، اس کا ترجمہ یعنی شعر کی صورت، ترجمہ نہیں کریں، اس سے میسج اٹھا کے آج کی زبان منتقل کریں. بالکل. ان سب سے قطع نظر خود مقررین کی کیا ذمہ داری ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہر ممبر پہ آنے والا ایک ذاکر ہے، تو ذاکرین کی، مقررین کی خود اس صورتحال میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
مقررین کی ذمہ داری وہی ہے جو قرآن مجید معین کرتا ہے مبلغ کے لیے. جی جی. مبلغ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، خشیت رکھتا ہو. خشیہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا تو وہ جو ڈر پیدا ہوگا وہ مقرر کے دل میں، خطیب کے دل میں، یا ذاکر کے دل میں. اور ذاکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذاکر وہ ڈیوٹی ہے، ذاکر کے لفظ سے وہ ڈیوٹی سامنے آتی ہے. مبلغ یا ذاکر دو ہی لفظ ہیں. خطیب ہنر کو بتاتا ہے، جی مولانا صاحب یا علامہ صاحب جہالت یا علم کو بتاتے ہیں، جی. لیکن ذاکر یعنی یاد دلانے والا، یاد دلانے والا. اور مبلغ یعنی پیغام پہنچانے والا. تو بس یہ دو لفظ مناسب ترین ہیں. اللہ سے نہ ڈریں، ایک خود کو منوانے نہ بیٹھیں، جی خدا کو منوانے بیٹھے ہیں، خدا کی بات منوانے بیٹھے ہیں، مولا علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے بیٹھے ہیں، ان کی بات منوانے بیٹھے ہیں. لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں یہ دیکھیں، وہ راضی ہوں گے کہ نہیں یہ دیکھیں. یہ خاص کر ضرورت ہے. جو چیز خود اس سے مطمئن نہ ہو، کہیں سے نقطہ ملا تعریف ہوئی اٹھا کے منتقل نہ کریں. جی. کئی چیزیں، بہت سی چیزیں آدمی پڑھتا ہے، دوسروں سے ان کا استفادہ کرتا ہے، لیکن اپنے شعور پہ جانچ لیں. ہر روایت اٹھا کے نہ منتقل کر دیں. دو شرطیں ہیں، ایک طرف تو یہ دیکھنا کہ یہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں، دوسرے اگر قابل اعتبار بھی ہے تو جو سامعین ان میں اس کی برداشت ہے کہ نہیں. بعض خطبہ ذاکرین جو ہم آج کل نئی نسل کے جوان اہل فضل ہیں قوم کے نجف کے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے جن سے بات کی ان میں برداشت ہے کہ برداشت نہیں ہے. خطیب اعظم کی ایک بات یہیں پہ یاد آتی ہے. ہم نے اسی قوم میں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جی آیت مجلس رکھی گئی تھی، تو انہوں نے سمیٹ کے کہا تھا کہ اپنے اوپر لیتے تھے کہ ہم جیسے جاہل اتنا مشہور خطیب ہو جاتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کیوں مشہور خطیب نہیں ہوتے؟ تو ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جاہلوں کے پاس میٹر نہیں ہے، تو ہم طرز ادا پہ سارا زور ڈالتے ہیں، کیسے بات کہیں. اس ہنر پہ آپ کے پاس میٹر بہت ہے تو آپ اس کیسے بات پہنچائیں اس ہنر پہ توجہ نہیں دیتے. آپ مجلس نہیں پڑھتے ہیں، آپ علمی قے کرتے ہیں. تو میں جو مبلغین اس وقت ان سے جا رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کو کامیاب کرے پیشن میں، لیکن ان سے عرض کروں گا کہ بھائی تھوڑا خطابت کے ہنر پہ بھی توجہ دیجیے. اور آپ ہندوستان میں پڑھنے جاتے ہیں تو ہندوستان کے خطبہ اور کامیاب ذاکرین کو آئیڈیل بنائیے ان کی خطابت کے سلسلے میں. چاہے ان کا مواد بالکل آپ اس سے متفق ہوں، لیکن آپ ان کی خطابت کو بالکل اس کو دیکھیے، اس کو آئیڈیل بنائیے. یہاں کے معروف ترین اور مقبول ترین خطبہ کو آئیڈیل بنا کے جائیے گا تو آپ دین کا پیغام نہیں پہنچا پائیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا اور بہت ہی اچھی اور مستند باتیں جو ہیں وہ ہم تک اور ہمارے ذریعے سے ہمارے ناظرین تک پہنچائی. ہم آپ کا تہ دل سے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اور فی الحال کے لیے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی دعاؤں میں خاص کر کے ہمیں ضرور یاد رکھیے. اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں دعا ہے، پروردگارہ ہمارے آخری امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج.